سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میاں صاحب غائب کیوں ہیں، عوام سے دور کیوں ہیں؟ میاں صاحب بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ غائب ہیں۔ میاں صاحب دیکھنا، ہم بھی ان پہ گفتگو کر رہے ہیں، ڈسکس ہو رہے ہیں۔ میاں صاحب غائب ہوں تو بھی ڈسکس ہوں گے، غائب نہیں ہوں گے تو بھی ڈسکس ہوں گے۔ تو میاں صاحب حاضر و موجود ہیں ہر حوالے سے۔ ایسا نہیں ہے، میاں صاحب جب تشریف لائے ہیں اکتوبر 2023 میں باہر سے، ایک طویل عرصہ انہوں نے باہر گزارا، اس کے بعد الیکشن کا چلاؤ ہو گیا، وہ جہاں جا سکے، ان کی صحت کے بھی کچھ ایشوز رہے ہیں اور ہیں اب بھی، وہ انہوں نے حصہ لیا اس میں، اس کے بعد الیکشنز ہو گئے۔ اب جو عملی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی حکومت ہے پاکستان پر، PMLN کی حکومت ہے، اس پارٹی کی حکومت ہے جس کے وہ صدر ہیں، لہٰذا ان کی حکومت ہے، چاہے وہ شہباز صاحب ہوں یا کوئی بھی وزیر اعظم ہو۔ اسی طرح سب سے بڑے صوبے پہ ان کی حکومت ہے، PMLN کی حکومت ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے۔ تو وہ اب بولنے، دکھائی دینے کا کام جو ہے وہ تو جب ہوتا ہے کہ آدمی اپوزیشن میں ہوتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، اقدامات کی گرفت کرتا ہے۔ میاں صاحب کے پاس اب یہ سہولت حاصل نہیں ہے انہیں کہ وہ اس حکومت پہ بھی گرفت کریں، اس حکومت میں ان کی اپنی حکومت ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب ایسا نہیں ہے کہ وہ معاملات سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں۔ مجھے تجربہ ہوا ابھی پارلیمانی پارٹی لیڈر ہونے کے ناطے کہ جب کمیٹیاں ہمیں تفویض ہوئیں اور پھر تقسیم ہوئیں تو اس ڈسکشن میں میاں صاحب شامل رہے ہیں، ان سے رابطے میں رہے ہیں ہم لوگ، اور ان کی رائے سنی گئی ہے، شہباز صاحب کی رائے سنی گئی ہے۔ تو وہ اس سارے دائرہ کار کے اندر، مشاورت کے اندر ایک بڑے رہنما کے طور پر، فائنل فیصلہ ساز کے طور پر موجود رہے ہیں۔ نیکسٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ میری ابھی 2-4 دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو یہ محرم کے دن گزر جائیں گے اس ماہ کے آخر تک، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو وہ دکھائی بھی دیں گے۔ جو غائب ہونے کی بات ہے وہ بھی انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ پارٹی امور انہوں نے دیکھنے ہیں، کچھ تقرریاں کرنی ہیں انہوں نے پارٹی کے اندر، بہت سے عہدوں کے اندر، اور پھر رابطوں کا ایک سلسلہ انشاءاللہ وہ شروع کرنے والے ہیں، پارلیمنٹیرین سے ملیں گے۔ ابھی ریسنٹلی ان کی ایک ملاقات ہم نے رکھی تھی سینیٹر سے، 18-19 سینیٹرز ہمارے گئے مری میں، ان کے ساتھ بڑی تفصیل انہوں نے ڈسکشن کی ہے، تو ہی از انشاءاللہ۔ تو یہ تاثر غلط ہے کہ جی ماحول ایسا بنایا گیا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، تو اس لیے وہ دکھی ہیں اس سے؟ نہیں صافی صاحب، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں دو ٹوک انداز میں، اس لیے کہ میں بہت سی چیزیں جانتا ہوں اور معلومات ہیں براہ راست میرے پاس۔ میاں صاحب کے وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ صرف ایک شخص کا فیصلہ ہے، اور اس کا نام ہے نواز شریف، اور یہ کچھ سڈنلی انتخابی نتائج کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے انہوں نے نہیں کیا ہے۔ شاید اپنے 3 سالہ 3 ادوار کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک سوچ بنائی ہو کہ مجھے چوتھی بار وزارت عظمیٰ لینے کے بجائے اپنے بھائی کو آگے کرنا چاہیے، اور یہ سوچ ان کی میں نے اسٹڈی کی تھی۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کبھی نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا الیکشن کے بعد، لیکن میں نے کم از کم یہ بات ان سے گفتگو کے دوران محسوس کی تھی، میں نے شیئر بھی کی بہت سے لوگوں سے۔ اور جب انتخابات ہو گئے تو انتخابات سے پہلے الیکشن کمپین بن رہی تھی، تو اس میں جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے جی کہ اگر میاں صاحب نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے نہیں بننا، تو یہ کیوں آپ نے کہہ دیا جی کہ پاکستان کو نواز دو؟ میں یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ جب یہ کمپین میاں صاحب نے اور ہم سب نے دیکھی، تو میاں صاحب اس نعرے کے بارے میں بھی کچھ زیادہ پرجوش نہیں تھے، بلکہ ان کے الفاظ مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ کہنے کے بجائے کوئی دعائیہ جملہ ڈال دیں۔ تو بہرحال لوگوں نے پھر بعد میں کہا جی کہ نہیں یہ زیادہ کیچی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میاں صاحب کے راستے کا پتھر کوئی نہیں تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شاید ان کے خلاف کوئی کنسپائریسی ہو گئی یا بھائی نے ان کا راستہ کاٹا یا اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ میاں صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا۔ الیکشن کے بعد جب میٹنگ ہوئی ہماری، تو انہوں نے
تھوڑی سی تمہید یہ جاوید لطیف روزانہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے کرتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ میاں صاحب آئے بڑے اور شہباز شریف صاحب آ جائے. جی ہاں بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے. وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں کرتے بلکہ پارٹی کے اندر کے کچھ لوگوں کی طرف بھی وہ کہتے ہیں جی کہ خود پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود تھے, وہ شہباز صاحب کا نام تو نہیں لیتے, جو نہیں چاہتے تھے کہ میاں صاحب آئیں. تو اور وہ اس کی یہ اینگل بھی دیتے ہیں کہ جو میاں صاحب کے بہت قریبی لوگ تھے ان کو ہرانے کی کوشش کی گئی یا ہرا دیا گیا. اینی ہاؤ میری اسٹڈی یہ نہیں ہے. میری اسٹڈی یہ ہے کہ میاں صاحب نے وزارت عظمیٰ نہ لینے کا فیصلہ خود کیا, نہ اسٹیبلشمنٹ ان کے راستے کی رکاوٹ تھی, نہ شہباز صاحب نے کوئی کنسپیرسی. شہباز صاحب کو آپ جانتے ہیں, شہباز صاحب کو تو کئی بار تشتری میں سجا کے پیش کی گئی وزارت عظمیٰ, لیکن انہوں نے بھائی سے بے وفائی نہیں کی. ان سے یہ توقع رکھنا کہ شہباز صاحب کو یہ پیشکش کس نے کی تھی اور کیسے اس نے ٹھکرایا تھا؟ یہ سلسلہ تو صافی صاحب مشرف کے دور سے شروع ہوا, اور مشرف نے کہا کہ بھئی آپ لوگ آ جاؤ, آپ آ جائیں, آپ کے لیے ہمارے دل میں بڑی جگہ ہے اور آپ کو. لیکن شہباز صاحب نے اس پہ ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دی. راحیل شریف کے دور میں بھی ہوا, کیانی صاحب کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں ان کو رام کرنے کی. باجوہ صاحب کے دور میں بھی ہوا, باجوہ صاحب کے دور میں بھی ہوا, جب یہ سارے چل رہا تھا معاملہ ڈان لیگز کا یا اس سے پہلے, اور یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی فوج جو ہے وہ میاں صاحب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت یہ چیزیں آئیں کہ جی چلیں میاں صاحب ایک طرف ہو جائیں تو آپ آ جائیں تو معاملہ چلتا رہے گا. انہوں نے اس وقت بھی اس چیز کو مسترد کر دیا. تو یہ سب میرا خیال ہے سازشی تھیوریز جو ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے. یہ تاثر کیوں عام ہے کہ میاں صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چل سکتے, ہر ایک کے ساتھ جھگڑا آ جاتا ہے؟ نہیں, کوئی جھگڑے والی بات نہیں آتی ہے. میں نے میاں صاحب کو کم از کم 2013 سے لے کے آن ورڈ بہت قریب رہ کے دیکھا ہے, اور وہ دور تو میں خاص طور پہ دیکھتا ہوں. وہ بڑے پورا دور جو تھا 2013 سے جولائی 2017 تک جب میاں صاحب رہے ہیں, وہ اعصاب کی ایک جنگ تھی. اور اعصاب کی یہ جنگ ادھر سے نہیں تھی, ادھر سے تھی کہ جی اس شخص کے نروز پہ حملہ کرو. کبھی مشرف کی نجات کے لیے, مشرف پہ مقدمہ بازی ختم ہونی چاہیے, کبھی ایکسٹینشن کے لیے, کبھی کسی اور چیز کے لیے. تو وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, راحیل شریف صاحب کے دور کی. میاں صاحب نے انہیں تعینات کیا تھا, لیکن اس کے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد غالباً کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی. میاں صاحب بھی اس پریڈ کے چیف گیسٹ تھے, اور میاں صاحب کے ساتھ وزیر دفاع تھے اس وقت بھی خواجہ آصف صاحب, پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات تھے, مجھے بھی لے گئے ساتھ. تو وہ خیر تقریب ہو گئی, تصویریں بن گئی, یہ ہو گیا وہ گیا. تو جب ہم گھروں کو آئے تو ہمارے گھر والے کہنے لگے جی کہ وہ تو بڑی اچھی خوبصورت تقریب تھی, آپ لوگ کدھر تھے؟ ہم نے کہا ہم تو فرنٹ لائن میں بیٹھے ہوئے تھے, میں اور پرویز. انہوں نے کہا جی کوئی لائن وائن نہیں تھی وہاں. میں نے اگلے دن پرویز کو پوچھا, میں نے کہا پرویز صاحب یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں مجھے بھی بہت لوگوں نے کہا ہے فون کر کے جی آپ کدھر تھے, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے پی ٹی وی والوں سے پوچھا ہے جو ٹیم تھی وہاں پہ, تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہماری او بی وین تھی اس پہ ایک صاحب نے آ کے کہا جی کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ کو جو میں کہوں گا وہ کریں گے. آئی ایس پی آر کے ایک نوجوان آفیسر تھے, انہوں نے آ کے اس پہ وین پہ قبضہ کیا اور اپنی مرضی کی تصویریں اور اپنی مرضی کے کلپس, اور کس کو زوم ان کرنا ہے تو کس کو زوم آؤٹ کرنا. اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر آصم سلیم باجوہ صاحب تھے؟ جی باجوہ صاحب تھے. اچھا. اور پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات تھے, لیکن وزیر اطلاعات کا عالم یہ تھا کہ ان کا پی ٹی وی ان کی تصویر نہیں دکھائی گئی. نہیں, ان کا پی ٹی وی جو ہے وہ ان کے بجائے کہیں اور سے ہدایات لے رہا تھا. اچھا. اور خیر انہوں نے خط لکھا ہے اس پہ, انہوں نے کہا جی کہ مجھے اپنی تصویر کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ اٹ از ہائیلی ان ایتھیکل کہ ہمارے کام میں مداخلت کی جائے اور وین پہ اس طرح سے قبضہ کر کے ہو. تو میں نے ابھی ریسنٹلی بھی ایک دن پرویز صاحب سے پوچھا تھا, میں نے کہا اس کا جواب آیا تھا, کہ نہیں کوئی جواب نہیں آیا تھا. یہ چھوٹی سی ایک بات میں نے بتائی ہے, یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہماری طرف سے یہ چیزیں شروع نہیں ہوئیں, کبھی بھی نہیں ہوئیں, لیکن ادھر سے اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. اب مشرف کے دور میں ایسی باتیں ہیں صافی صاحب کے مجھے ذکر کرتے ہوئے بھی ایک گھن آتی ہے ان باتوں سے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے, گالیاں دینا,
اس کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ سارے کیسٹس ٹیپس آتے تھے ان کے۔ اور پھر میاں صاحب سے میں نے یہ بھی پوچھا، میں نے کہا جی کہ کس وقت آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور آپ نے، وہ کہنے لگے کہ اس نے کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دی تھی کہ جو ایک تو یہ گالی گلوچ شروع کر دیا تھا، دوسرا یہ کہ وہ جان بوجھ کے جو بھی فنکشن ہوتا تھا جس میں وزیر اعظم آخر میں آتا ہے، آرمی کے سربراہ بیٹھے ہوتے ہیں، مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے تھے۔ وہ آتے تھے اس وقت جب وزیر اعظم پہنچ چکا ہوتا تھا، فنکشن ہو رہا ہوتا تھا، اس کے 10 یا 15 منٹ بعد وہ آتے تھے۔ یہ آپ راحیل شریف صاحب کی بات نہ، کر رہے ہیں؟ میں مشرف صاحب صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلے بڑے پرانے چلتے رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو راحیل شریف صاحب کا جو زیادہ ایشو بنا، ایک تو یہ تھا کہ وہ مشرف صاحب کے بہت قریب تھے،